بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ گلدستہ ایمان یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ جنت کیسی اور کہاں ہے؟ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ایماندار اور تابعدار بندوں کی آرام گاہ بنایا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی نعمتوں اور خوبیوں کا بہت کچھ بیان ہے۔ کچھ بطور نمونہ لکھا جاتا ہے۔ پہلے یہ سمجھو کہ جنت چیز کیا ہے۔ لغت میں جنت باغ کو کہتے ہیں اور باغ میں پھل بھی ہوتے ہیں، سایہ بھی ہوتا ہے، درخت اور پھول بھی ہوتے ہیں، فرحت بخش ہوا بھی ہوتی ہے، پانی کا انتظام بھی اچھا ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ بات اور ملا لو کہ وہ باغ خدائی باغ ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ معمولی باغ نہیں ہے۔ دنیا میں بھی بادشاہوں اور امیروں کے باغ ہوتے ہیں اور ان میں ہر طرح کے سامان راحت بھی بخوبی ہوتا ہے اور عجیب عجیب چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ کسی بادشاہ کے باغ میں محلات وغیرہ کے علاوہ عجائب خانہ بھی ہوتا ہے، کسی کے باغ میں سیرگاہیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اب سمجھو کہ خدا کا باغ کیسا عالیشان ہوگا۔ اس کے حاصل کرنے کی خدا نے تاکید بھی فرمائی ہے۔ جنت کوئی معمولی باغ نہیں ہے، بلکہ اس میں عجیب و غریب سامان ہوں گے۔ جنت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے بہت نفیس ہیں۔ جنت کی نعمتوں کو حدیث شریف سے معلوم کرو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حوروں کے سر پر ایسے نفیس دوپٹے ہیں کہ اگر ان کا ایک پلہ دنیا میں لٹک جائے تو چاند اور سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے۔ جنت کی حوریں ایسی خوبصورت اور حسین ہیں کہ 70 جوڑوں کے نیچے سے بھی ان کا بدن جھلکتا ہے۔ جنت کی مٹی جواہرات اور مشک کی ہے۔ حوض کوثر کے پانی کی یہ تعریف ہے کہ جس نے اس میں سے ایک دفعہ پانی پی لیا اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی، اور کمال یہ ہے کہ بغیر پیاس کے کبھی بھی اس کو پیے گے تب بھی اس میں مزہ آئے گا۔ دنیا کے پانی میں پیاس کے وقت تو مزہ آتا ہے، لیکن بغیر پیاس کے مزہ نہیں آتا۔ جنت کے پانی کی یہ شان ہے کہ ایک دفعہ پی کر عمر بھر کے لیے پیاس کی تکلیف جاتی رہے گی، مگر جنت کے پانی میں بغیر پیاس کے بھی مزہ آئے گا۔ بتاؤ دنیا میں ایسا پانی کہاں ہے جس سے پیاس نہ لگے اور بغیر پیاس کے بھی اس میں مزہ آئے۔ اسی پر تمام نعمتوں کو سمجھ لو کہ جنت کی نعمتوں کے سامنے دنیا کی نعمتیں کیا چیز ہیں۔ جنت کی نعمتوں سے تو دنیا کی نعمتوں کو کچھ بھی لگا نہیں۔ دیکھو اس قدر فرق ہے کہ یہاں کے تمام غذائیں تھوڑی سی دیر میں بدبو پاخانہ بن جاتی ہیں، جس کی بدبو سے دماغ پریشان ہو جاتا ہے۔ جنت میں جتنا چاہو کھا لو، ایک ڈکار خوشبودار آ جائے گی اور سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، یا خوشبودار پسینہ آ جائے گا اور سارا پانی ہضم ہو جائے گا۔ وہاں نہ پیشاب کی تکلیف اور نہ پاخانہ کی، اور نہ ہیضے کا اندیشہ، نہ بد ہضمی کا ڈر۔ وہاں کے آرام میں تکلیف کا نام بھی نہیں۔ غرض یہ کہ جنت میں ہر وقت خوشی ہی رہے گی، ایسی خوشی کہ دنیا میں اس کا خواب بھی نہ دیکھا ہوگا۔ اگر مرنے کے بعد قبر میں اور آخرت میں جنت کے اندر عیش و آرام سے رہنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو۔ جنت آسمان پر ہے اور اس کے اوپر تلے 8 درجے ہیں اور 8 ہی دروازے ہیں، یعنی 8 جنتیں ہیں۔ اس کی خوبیاں عقل سے باہر ہیں۔ جو اللہ کا پیارا اس میں داخل ہو گیا پھر کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ رحمت عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تابعدار بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ فرشتہ اعلان کرے گا کہ اے جنتیوں، تمہارے لیے یہ ہر بات مقرر ہو چکی ہے کہ تم ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہو گے، کبھی بوڑھے اور کمزور نہ ہوگے اور نہ کبھی مرو گے، ہمیشہ آرام سے رہو گے، کبھی تکلیف نہ دیکھو گے۔ جنت میں نہریں۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے جنت کا وعدہ تابعدار بندوں سے کیا ہے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں تو ایسے پانی کی ہیں کہ جس میں
ذرا بھر بھی فرق نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ ذرا بھر بھی بدلا ہوا نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں شراب پاک کی ہیں جو پینے والوں کو مزیدار معلوم ہوں گی، اور بہت سی نہریں شہد کی ہیں جو بالکل صاف ستھرا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں قسم قسم کے میوے ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے ان پر بڑی رحمت ہوگی۔ کیا ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے تابع دار ہیں ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور نافرمان بے ایمانوں کو پکتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، اور پانی آنتڑیوں کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ غفلت چھوڑو، جنت حاصل کرو، اور دوزخ سے بچنے کا سامان تیار کرو۔ جنت میں حوریں اور خادم۔ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے کم درجے کی جنت کو 80,000 خادم اور بہتر حوریں ملیں گی، اور 100 مردوں کے برابر طاقت دی جائے گی، اور دنیا کی بیویاں حسن و جمال میں نماز روزہ ادا کرنے کی وجہ سے حوروں سے افضل ہوں گی، اور جنت میں اولاد پیدا نہ ہوگی، اور نہ کوئی جنت میں اولاد پیدا کرنے کی خواہش کرے گا۔ اگر کوئی چاہے بھی تو اس وقت حمل رہ کر بچہ پیدا ہوگا اور گھڑی بھر میں جوان ہو جائے گا۔ جنت میں اولاد سے ملنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن جنتیوں کی اولاد دنیا میں مر گئی وہ اپنی اولاد کو یاد کریں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے جگر کے ٹکڑے کہاں ہیں؟ ہم نے ان کو گود میں پالا تھا اور وہ بچپن ہی میں مر گئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے آپ کی رضامندی کے لیے صبر کیا تھا، اب ہم کو ان سے ملا دیجئے۔ اسی وقت بچے مل جائیں گے۔ بچے اپنے ماں باپ سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے مرنے پر صبر کیا تھا، اس لیے ہم تم کو مل گئے، ورنہ ہم تو کون ملتے۔ جنت میں پھل اور گوشت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والوں کو ان کی مرضی کے موافق میوے ملیں گے، اور پرندوں کے گوشت اور ان کی مرضی کے موافق ملا کرے گا، اور ان کے لیے گوری گوری بڑی آنکھوں والی عورتیں یعنی حوریں ہوں گی جن کو موتی کی طرح بڑی حفاظت سے رکھا ہوا ہے۔ یہ ان کے ان اچھے عملوں کا بدلہ ہوگا جو دنیا میں کرتے تھے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جنتی بندو، تم کچھ اور زیادہ انعام چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے، اے پروردگار، ہمارے چہروں کو روشن کر دیا اور ہر طرح کی نعمتیں بخشی اور دوزخ سے نجات دی۔ اب تو یہ خواہش ہے کہ ہم آپ کو دیکھیں۔ بس اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا دے گا اور سب جنتی اللہ تعالیٰ کے دیدار پر انوار سے مشرف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں وہ لذت ہوگی کہ جنتی لوگ جنت کی تمام نعمتوں کو اس کے سامنے بیج سمجھیں گے، اور جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار مبارک ہوگا۔